السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو احباب بھی ماسک پہن کر نہیں ہیں، میری ان سے گزارش ہے کہ ماسک پہن کر ہی بیٹھیں، بغیر ماسک کے کوئی بھی نہ بیٹھے۔ سب سے میری گزارش ہے کہ ماسک پہن کر ہی بیٹھیں۔ جو احباب بھی ماسک نہیں پہنے ہیں، میری ان سے گزارش ہے کہ ماسک پہن کر بیٹھیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ صدق الله مولانا العظيم۔ بزرگان محترم، کروڑ شکر ہے میرے رب کا کہ میرے رب نے میرے لیے اور آپ کے لیے رمضان المبارک کی یہ مبارک ساعتیں، یہ مبارک دن ہمارے لیے مرحمت فرمایا۔ کتنے ایسے احباب تھے، ہمارے کتنے رشتہ دار تھے، ہمارے ان بازاروں میں کتنے ہمارے ساتھی تھے جو ہم سے رخصت ہو گئے۔ یہ رمضان ان کے لیے نصیب نہیں ہوا۔ اللہ جب تک چاہتے ہیں ہمارے لیے زندگی عطا کرتے ہیں، اور اللہ رب ذوالجلال کا جب فیصلہ ہوتا ہے تو ہمارا اختیار نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہم میں سے ہر ایک کو پہنچنا ہی ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ابھی تھوڑا یہاں وقت گزار کے بعد میں آنا چاہوں گا۔ کسی کے لیے اس طرح کا اختیار نہیں ہے سوائے میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اللہ رب ذوالجلال نے یہ مبارک مہینہ ہمارے لیے جو عطا فرمایا ہے، اس میں روزوں کو فرض قرار دیا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ پچھلی امتوں پر روزوں کو فرض قرار دیا گیا تھا، تاکہ تم متقی بن سکو، پرہیزگار بن سکو، اللہ کا ڈر تمہارے دلوں میں پیدا ہو جائے۔ روزوں کا مقصد یہ ہے۔ اسلام کے 5 پلر ہیں، 5 ستون ہیں۔ یہ کلمہ ہے، دوسرا نماز ہے، تیسرا روزہ ہے، چوتھا حج ہے، اور چوتھا زکوٰۃ ہے، اور 5واں حج ہے۔ یہ 5 ستون اسلام کے ہیں۔ ان میں سے جو دوسرا ستون ہے نماز، یہ نبوت کے 5ویں سال میں فرض کی گئی۔ جیسے ہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے، نماز فرض نہیں ہوئی۔ دھیرے دھیرے 5 سال جیسے ہی نبوت کے ہوئے، نماز فرض ہوئی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام معراج میں تشریف لے گئے، اور اللہ رب ذوالجلال نے نمازوں کا تحفہ عنایت کر کے یہ نمازیں فرض کی گئی۔ لیکن جب تک آپ مکے میں رہے، روزے فرض نہیں ہوئے۔ جب مدینۃ المنورہ ہجرت فرما کر میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو آپ پر دوسری یعنی ہجری میں، ہجرت کے دوسرے سال میں روزوں کو فرض قرار دیا گیا۔ اس سے پہلے روزے فرض نہیں۔ نبوت کے 13 سال مکے میں گزر گئے، روزے فرض نہیں۔ اور ایسے ہی ہجرت کے پہلے سال بھی روزے فرض نہیں کیے گئے۔ ہجرت کے دوسرے سال میں روزوں کو اللہ رب ذوالجلال نے فرض قرار دیا۔ اور شروع میں روزوں کو جب فرض قرار دیا گیا، رات میں اگر آپ جاگ رہے ہوں
تو آپ افطار کیجئے، آپ دوسرے بھی جتنے بھی کام کر سکتے ہیں کیجئے، اس میں کسی طرح کی جو جائز کام ہے ممانعت نہیں تھی۔ لیکن اگر اتفاق سے نیند آ گئی، سو گئے، حکم یہ تھا کہ آپ اب سو گئے تو کچھ کھا نہیں سکتے، اسی طرح سحری تک وقت گزارنا ہوگا اور پھر دوسرا بھی روزہ اسی طرح شروع کرنا ہوگا، تمہارے لیے کھانے کی اجازت نہیں۔ اور شروع میں حکم یہ بھی تھا، اللہ رب ذوالجلال نے ہمارے لیے اجازت عطا کیا تھا کہ اگر تم روزے رکھنے کی طاقت رکھتے ہو تو روزے رکھ لو، اگر روزے رکھنے کی طاقت نہیں رکھ سکتے تو ایسی صورت میں آپ فدیہ ادا کر لو، فدیہ دے دو تو تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن بعد میں چل کر یہ دونوں حکم منسوخ ہو گئے، اس لیے کہ ایک صحابی تھے قیس بن سرامہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صبح سے شام تک بازار میں محنت کرنے کے بعد روزے سے تھے، گھر تشریف لائے، بیوی سے پوچھا کچھ ہے افطار کے لیے؟ بیوی نے کہا حالت تو یہ ہے کہ بڑی مشکل سے دن گزرا ہے، ہمارے پاس گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، البتہ تھوڑا سا میں جا کے باہر سے افطار کا انتظام کر کے لے آتی ہوں، آپ صبح سے شام تک روزے کی حالت میں محنت کر کے آئے ہیں، آپ رہیں، میں باہر جا کے افطار کا انتظام کرتی ہوں۔ بیوی نے کہا، حضرت قیس بن سرامہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب بیوی گئی، دیکھا افطار کا کوئی انتظام ہو جائے، کہیں سے کچھ مل جائے لا کے شوہر کو دوں، لیکن کچھ انتظام نہیں ہوا، بہت دیر ہو گئی، بعد میں انتظام ہوا، بہت دیر کے بعد میں جب گھر آئی تو دیکھا کہ بیچارہ شوہر سو گیا ہے، صبح سے کام کر کے تھک گیا ہے، جس کی وجہ سے نیند آ گئی، نیند آنے کی وجہ سے آپ نہ بیدار رہے۔ اب حکم یہ تھا کہ جب سو جاتے ہیں تو پھر کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ بیوی آئی، آ کے دیکھنے لگی کہ شوہر سو رہا ہے، اب کہنے لگی یا میرے اللہ، اب اس کا تو ستیہ ناش ہو گیا، اب بیچارہ گیا، کیا کر سکتا ہے، صبح سے شام تک کام کر کے تھکا ماندہ آیا ہے، اب سو گیا ہے، کھا نہیں سکتا۔ ایک واقعہ یہ ہوا۔ دوسرا واقعہ، بیویوں سے بھی رات میں ملنے کی اجازت نہیں تھی، مطلب یہ ہے کہ جو جائز ملنا ہے اس ملنے کا بھی حکم نہیں تھا۔ اب سو جانے کی صورت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ غلطی ہو گئی۔ اب دونوں آئے اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں، دیکھا قیس بن سرامہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کی حالت بہت پتلی ہو گئی ہے، نڈھال سے ہو گئے ہیں۔ پوچھا قیس کیا قصہ ہے، کیوں ایسی صورت لٹکائے ہوئے؟ حضرت قیس نے پورا واقعہ ذکر کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دن بھر کام کرتا رہا، افطار کے لیے کچھ نہیں تھا، میری بیوی تلاش کرنے کے لیے گئی، مجھے نیند لگ گئی، اب کھا نہیں سکتا تھا، سو گیا تھا، حکم نہیں تھا۔ حضرت عمر فاروق بھی تشریف لائے تو انہوں نے بھی اپنی جو غلطی ہوئی تھی اس کو ذکر فرمایا کہ میں اپنی بیوی سے ملاقات کر لیا، کیا کروں، اب کیا اس کے اوپر میرے لیے کفارہ ہے؟ ابھی یہ دو ہوئی تھی غلطیاں، اللہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں آیت اتار دیا، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل۔ اللہ رب ذوالجلال نے امت کے لیے آسانیاں پیدا فرمایا، سختی نہیں ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا،
جتنی طاقت انسان رکھتا ہے اللہ رب ذوالجلال نے اسی کے مطابق حکم ذکر فرمایا ہے کہ اب اللہ نے حکم دوبارہ نازل فرما دیا کہ اب اگر کوئی آدمی افطار کے بعد سو بھی جاتا ہے کھا سکتا ہے، اس کے لیے کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اب روزہ رکھنے کا وقت کہاں سے شروع ہوگا؟ صبح صادق سے شروع ہوگا۔ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود۔ یہ رات کی تاریکی، اسے کالے دھاگے سے اللہ رب ذوالجلال نے تشبیہ دی۔ اب آپ کھا سکتے ہیں کب تک؟ صبح اس کی سفیدی تک، یعنی صبح صادق تک آپ کھا سکتے ہیں۔ آپ کھائیے، رات کے وقت میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اور روزہ صرف صبح صادق سے لے کر کب تک؟ سورج کے غروب ہونے تک آپ روزہ رکھ لیں، آپ کا روزہ پورا ہو گیا، ماشاءاللہ۔ لیکن روزہ رکھنے کا جو حکم ہے، ایک تو یہ ہے کہ کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے۔ نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ نفسانی خواہشات کو، جبکہ بیوی سے ملنا حلال تھا، جائز طریقے سے ملنا حلال تھا، لیکن اس کو بھی روزے کی حالت میں اجازت نہیں دی گئی، حرام قرار دے دیا گیا۔ نہ کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، نہ بیوی سے ملاقات ہو سکتی ہے۔ لیکن اتنا ہی نہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جی ہاں، روزوں میں دو باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے، ایک منہ کا اور ایک شرمگاہ کا۔ منہ سے بھی کوئی ایسی چیز نہ نکلے، ایسا لفظ نہ نکلے جس کی وجہ سے تمہارا روزہ خراب ہو جائے۔ پچھلے امتوں کے لیے روزے کی حالت میں بات کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی، اسی لیے حضرت مریم سے یہ کہا گیا تھا کہ آپ سے جب قوم پوچھے کہ یہ بچہ کہاں سے پیدا ہو گیا تو آپ کہیں کہ آج میں روزے سے ہوں، اس لیے فلن اکلم اليوم انسیا، بھولے سے بھی میں بات نہیں کر سکتی، روزے سے ہوں۔ پچھلی امتوں میں روزے کی حالت میں بات کرنے کی اجازت نہیں، لیکن اس امت کے لیے بات کرنے کی اجازت ہے روزے کی حالت میں، لیکن ایک خطرہ بھی پانی کا اندر نہ جائے، نہ ایک دانہ جائے اور نہ کوئی غلط کام ہو۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اسی لیے فرمایا، الصیام جنۃ، روزہ ڈھال ہے، آپ کے منہ کی بھی حفاظت کرتا ہے، آپ کی شرمگاہ کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ ہاں، اگر روزے کی حالت میں ہم ہیں برابر جھوٹ بول رہے ہیں، روزے کی حالت میں ہیں برابر دھوکہ دے رہے ہیں، روزے کی حالت میں ہیں ہم اپنے ماں باپ کے حقوق کو پامال کر رہے ہیں، روزے کی حالت میں ہیں سود لے بھی رہے ہیں دے بھی رہے ہیں، روزے کی حالت میں ہیں دوسروں پہ ظلم بھی ڈھا رہے ہیں، یہ روزہ کسی کے کام آنے والا نہیں ہے، بس بھوکے رہے پیاسے رہے، وقت گزر گیا، اس کے علاوہ کچھ اور حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، من لم يدع قول الزور والعمل به، جو بندے مومن جھوٹ کو چھوڑتا نہیں، جھوٹ پر عمل کرنے کو چھوڑتا نہیں، فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، اللہ رب ذوالجلال کے لیے ایسے روزے دار کی کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ کھانے کو چھوڑ دے، وہ پانی کو چھوڑ دے، اب بس بھوکا پیاسا وقت گزار کے یہ بس دن گزر گیا، اس کے علاوہ کچھ اور حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اگر ہم روزے سے ہیں تو روزے کی حالت میں اپنے آپ کو جھوٹ سے بچا کے رکھیں۔ ہاں، ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی روزے سے ہے، اس کا دن روزے سے گزر رہا ہے، اسے چاہیے کہ اپنے آپ کو گناہ کی باتوں سے بچا کے رکھے، فحش باتوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے۔ کوئی آ کے غلط باتیں کر رہا ہے، آپ اس سے اس طرح کی بات نہ کریں، خاموشی اختیار کریں اور کہیں انی صائم، میں روزے سے ہوں، میں روزے میں رہ کر اس طرح کی باتیں اپنی زبان سے نہیں نکال سکتا۔
اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نہ دوسروں سے جھگڑے، روزے کی حالت میں ہیں، جھگڑا ہو رہا ہے، شیطان تو زنجیروں سے بندھا ہوا ہوتا ہے، لیکن اندر نفس ہوتا ہے، نفس لڑائی کی طرف ابھارتا ہے، نفس امارہ ہے، نفس امارہ ہمیں لڑائی کی طرف ابھارتا ہے، تو اس لیے اپنی زبان سے غلط سلط الفاظ نکال لیتے ہیں، تجارت میں ہیں یا بازار میں ہیں یا گھر میں ہیں یا بچوں کے ساتھ ہیں، بس کوئی ایسی بات اپنی زبان سے نکل گئی جس کی وجہ سے ہمارا روزہ خراب ہو گیا۔ دو دوست آپس میں مل کے تھے، اچانک کسی بات پہ بحث ہو گئی، اب ایک دوسرے کے خلاف گالی گلوچ شروع کر دیا، ایک دوسرے کے خلاف جھگڑا کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، اگر سامنے والا تم سے جھگڑا بھی کرتا ہے اور اگر تمہارے ساتھ برائی کی فحش باتیں بھی کرتا ہے تو تم اس کے ساتھ اس طرح کی باتیں نہ کرو، بلکہ یوں کہو، انی صائم، میں روزے سے ہوں، اس لیے میں کوئی ایسی بات نہیں کر سکتا۔ یہ رمضان ہمارے لیے عطا ہوا ہے، اللہ رب ذوالجلال نے ہمارے لیے یہ جو رمضان کا مہینہ عطا کیا ہے تاکہ ہمارے اندر یہ احساس ہو کہ بھوک کی جو شدت ہوتی ہے کھانے پینے سے اگر ہم اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، کتنے ایسے دنیا میں لوگ ہوں گے جن کے لیے کھانا نصیب نہیں ہوگا، جن کے لیے پانی نصیب نہیں ہوگا۔ آپ ذرا افریقہ کے ملکوں کا جائزہ لیجئے، دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں ہوتا، لوگ بنگیوں کو اور برتنوں کو لے کر دور دراز کا علاقہ سفر کر کے کیچڑ کا پانی یعنی مٹی سے ملا ہوا پانی لا کے چھان کے پینے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ میرے رب کا فضل ہے کہ ہمارے اس ملک میں ہمارے لیے پاک پانی میسر ہے، میرے رب نے ہمارے لیے کھانا پینا میسر فرمایا ہے۔ آپ ان لوگوں کا ذرا تصور فرمائیے جن کے لیے چھت نصیب نہیں ہے، راستے پر سونے پہ مجبور ہیں، وہ رات گزارتے ہیں روڈ پہ، وہ رات گزارتے ہیں راستے پر، چھت نہیں ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے ہمارے لیے چھت عطا فرمایا ہے، ہم اپنے رب ذوالجلال کا شکر بجا لائیں۔ وہ لوگ ہیں جن کے لیے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، راستے میں پڑا ہوا وہ گندا کھانا صاف کر کے کھانے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ میرے رب کا شکر ہے، میرے رب نے ہمارے لیے پاکیزہ کھانا میسر فرمایا ہے۔ میرے صحابہ، اللہ کے رسول علیہ السلام کے وہ ساتھی جنہوں نے رمضان کی ساعتوں میں مجبور ہو گئے تھے، ان کے پاس کچھ کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، پتے چبا کے انہوں نے دن گزار لیا اور ستو کھا کے دن گزار لیا، صبح سے شام تک ایک کھجور کھا کے پورا دن گزار لیا، اتنا فاقہ تھا۔ جی ہاں، ایسی زندگی گزار کے حضرات صحابہ دین پر ثابت قدم رہے، انہوں نے اپنے ایمان کو چھوڑا نہیں، اللہ رب ذوالجلال کے حکم کو توڑا نہیں، میرے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑا نہیں، باقاعدہ عمل کرتے رہے، بھوکے رہے، پیاسے رہے، اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھا، اپنی نفسانی خواہشات میں مبتلا نہیں ہوئے، اللہ رب ذوالجلال کے بتائے ہوئے احکامات پر چلتے رہے، اللہ رب ذوالجلال نے ان کو کامیابی عطا فرمایا۔ اگر ذرا ہمارے اندر بھی یہ تصور آ جائے، اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، ہوا شہر المواسات، یہ غمخواری کا مہینہ ہے، تاکہ ہمارے اندر بھی احساس ہو کہ میرے بھائی کتنے ایسے ہیں، میری بہنیں کتنی ہیں، میری مائیں ایسی کتنی ہیں جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، وہ صبح سے شام تک ایسا وقت گزار دیتے ہیں۔ بہت سارے ایسے غیرت مند افراد بھی ہیں، بھوکے پیاسے رہنے کو قبول کر لیں گے لیکن کبھی کسی سے سوال نہیں کریں گے، ایسے بھی لوگ ہیں دنیا میں۔ جی ہاں، ان لوگوں کا تھوڑا سا تصور ہمارے دل و دماغ میں آ جائے، کتنے ایسے غریب نادار اور کتنے ایسے حاجت مند ضرورت مند لوگ ہوں گے جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ یہ تصور اپنے دل میں لے کے آئیں، اپنے دل و دماغ میں لے کے آئیں کہ میرے رب نے میرے لیے کتنی نعمتیں
سحری کے وقت میں بھی عطا کیا ہے، مرغن غذائیں ہمارے دسترخوان پہ ہوتی ہیں، میرا رب عطا کیا ہے، کھائیں اللہ کا شکر بجا لائیں۔ افطار کے وقت میں بھی میرا رب ہمارے لیے بہت کچھ عطا کیا ہے، ہم کھائیں پئیں اور اللہ رب ذوالجلال کا شکر ادا کریں۔ یہی ہے روزے کا مقصد، پرہیزگاری، تقوی اور طہارت، اپنی زندگی کو پاکیزہ بنانا، اپنی زندگی کو طیب بنانا، یہ مقصد ہے۔ اس مقصد کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ اللہ رب ذوالجلال چاہتے ہیں بندوں کے اندر تقوی آئے، بندوں کے اندر پرہیزگاری آئے۔ جی ہاں، اللہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، جو کوئی بھی اس مہینے کو پائے چاہیے کہ وہ روزہ رکھنے کا اہتمام کر لے۔ اللہ رب ذوالجلال نے رمضان کا مہینہ عطا کیا ہے، اگر روزہ رکھ سکتے ہیں تو روزہ رکھ لیں، اگر روزہ رکھنا ممکن نہیں ہے، اللہ نے کیا فرمایا؟ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ اگر کوئی بیمار ہے یا کوئی مسافر ہے، اگر کوئی بیمار ہے یا کوئی مسافر ہے تو اس کے لیے اختیار دیا گیا کہ رمضان گزرنے کے بعد ان روزوں کی قضا کر لے۔ اتنی بیماری ہے کہ روزہ رکھ نہیں سکتا، یہ نہیں ہے کہ چھوٹی سی بیماری آ گئی بہانہ بنا لیا، ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کے بعد، ڈاکٹر سے پوچھنے کے بعد میں جا کر روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ تھوڑی سی بخار آ گئی، کھانسی آ گئی، سردی آ گئی یا سر میں درد ہونے لگا تو ہم روزہ چھوڑ سکتے ہیں اس لیے کہ بیمار، یہ مطلب نہیں ہے۔ اتنے بیمار ہیں کہ روزہ رکھنا مشکل ہو رہا ہو تو ایسی صورت میں روزہ چھوڑ کے جب اچھے ہو جائیں، تندرست ہو جائیں، بعد میں چل کر اس کی قضا کر سکتے ہیں۔ اور ایسے ہی سفر بڑا سخت ہے، شدید گرمی ہے، یہ ہے کہ سفر میں روزہ رکھنا مشکل ہو رہا ہے، اللہ رب ذوالجلال نے اجازت دی کہ جی ہاں آپ روزہ چھوڑ دیجئے، آپ بعد میں جب سفر سے واپس آئے بعد میں ان روزوں کی قضا کر لیں، چھوٹ نہیں ہے، اجازت نہیں ہے کہ اب چھوڑ دیں، بعد میں رکھنے کی اجازت نہیں ہے، نہیں، بعد میں اس کی قضا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہاں، اگر ایسی بیماری ہے کہ اس کے بعد اچھا ہونے کی توقع نہیں ہے، امید نہیں ہے، یا یہ ہے کہ ایسا بڑھاپا آ گیا کہ اب روزہ رکھا نہیں جاتا، اب بڑھاپے کے بعد پھر تندرست ہونا یقینی نہیں ہے، اب اتنا بڑھاپا آ گیا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایسے بوڑھے شخص کے لیے یا بوڑھی عورت کے لیے اجازت دیا کہ وہ روزہ چھوڑ دے اور روزے کے بدلے میں یعنی صبح و شام کھانا کھلا دیں، غریبوں کو، محتاجوں کو، ضرورت مندوں کو، اب اس کی طرف سے کفارہ ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایسے بوڑھے لوگوں کے لیے جن کی اب آئندہ کے لیے امید ختم ہو گئی ہو روزہ رکھنے کی، ایسے بوڑھوں کے لیے اور ایسے لوگوں کے لیے روزہ چھوڑ کر ان کے لیے صبح و شام ان کے طرف سے صدقے فطر کی مقدار میں ہدیہ دے دیں اور فدیہ دے دیں تو ان کا فدیہ ادا ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ جو عاقل ہے، بالغ ہے، مسلمان ہے، مقیم ہے، ایسے شخص پر اللہ رب ذوالجلال نے روزے کو فرض قرار دیا ہے۔ جی ہاں، اگر بچے ہوں، بچے گھروں میں شوق سے روزہ رکھنا چاہتے ہیں، شریعت نے ان کو بھی اجازت دی ہے کہ روزہ رکھیں، ان کا ثواب ان کے ماں باپ کو ملے گا اور ان کی زندگی میں بھی تقویٰ و پرہیزگاری آئے گی۔ بچے بھی اگر روزہ رکھتے ہیں شوق کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، بہت اچھی بات ہوگی۔ جی ہاں، حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے زمانے میں حضرت صحابہ کے معصوم سے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے روزہ رکھا کرتے تھے، بڑی محبتوں کے ساتھ روزہ رکھنے کا اہتمام کرتے تھے۔ اس لیے اگر ہمارے گھروں میں بھی
بچے روزہ رکھتے ہیں تو ان کو رکھنا چاہیے اور ان کا جذبہ بڑھانا چاہیے، ان کا شوق بڑھانا چاہیے۔ بہت سارے وہ احباب باوجود طاقت ہونے کے، باوجود جوانی ہونے کے، باوجود تندرست ہونے کے، معمولی سی ہیلے بنا کر روزہ چھوڑتے تھے اور یہ سوچتے ہیں کہ میں روزہ رکھوں گا تو بہت کمزور پڑ جاؤں گا، میرا کام نہیں ہوگا۔ یاد رکھیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ بھی تجارت کیا کرتے تھے، یہ بھی صبح سے شام کام کیا کرتے تھے۔ بہت سارے ایسے صحابہ تھے جو جنگلوں میں جا کر لکڑیاں چن کر لا کے کاٹ کے بازاروں میں بیچ کر اپنا پیٹ بھرتے تھے، اپنے بیوی بچوں کا پیٹ بھرتے تھے۔ جنگلوں میں گئے، اب اس لیے کہ سخت گرمی ہوتی ہے روزہ چھوڑ دیں، کسی صحابی کو روزہ چھوڑتے ہوئے ہم نے تاریخ میں نہیں پڑھا ہے۔ ہاں حضرات صحابہ وہ تھے بعض جو پہاڑوں پہ پہنچ کے پتھر توڑ کے پتھر لا کے بیچ کے اپنا پیٹ پالتے تھے۔ جی ہاں، انہوں نے بھی روزے کو چھوڑا نہیں۔ بعض وہ صحابہ جو دکانوں میں بیٹھ کے تجارت کیا کرتے تھے، اور بعض وہ صحابہ اونٹوں کو لے کے سوار کیا کرتے تھے، یہ سواری پہ پیسے جو کچھ ملتے تھے اس سے اپنا پیٹ پالتے تھے۔ اور آج کے دور میں بھی اگر ہم آٹو چلاتے ہیں یا کار چلاتے ہیں یا یہ ہے کہ بس چلاتے ہیں، اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ روزے سے رخصت مل گئی، نہیں، حضرات صحابہ نے روزہ رکھ کے امت کے سامنے نمونہ پیش فرمایا کہ ہم بھی سواری کیا کرتے تھے اور ہم بھی لوگوں کی خدمت کیا کرتے تھے اور ہم بھی تجارت کیا کرتے تھے، لیکن کبھی روزے کو چھوڑا نہیں۔ تو ہم کہاں سے چھوڑ سکتے ہیں؟ آفسوں میں کام بہت زیادہ ہوتا ہے، ٹینشن بھی ہوتا ہے، اس وجہ سے کہاں ہم سے روزہ رکھ پائے گا؟ روزے کو چھوڑ دیں گے؟ نہیں، روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے ہی نہیں۔ آپ روزہ رکھ کر دیکھیں اللہ رب ذوالجلال کیسی روحانی طاقت عطا فرماتے ہیں۔ روزہ رکھنے سے کوئی بیمار نہیں ہوگا، یاد رکھیں، روزہ رکھنے سے کوئی کمزور نہیں پڑ جائے گا، بلکہ اللہ رب ذوالجلال ایک ایسا سبق عطا فرمائیں گے، ایک ایسا تقوی و طہارت ہماری زندگیوں میں عطا فرمائیں گے جس کا ہم وہم و گمان بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کرے کہ ہر مسلمان کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر مسلمان رمضان المبارک کی یہ مبارک ساعتیں اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے عطا ہوئی ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال ہر مسلمان کو اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی ہاں معزز حاضرین، آپ جانتے ہیں کہ اس وقت چونکہ ہمارے اس ملک میں کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے اور خاص طور پر ہماری ریاست میں، خاص طور پر ہمارے شہر میں کرونا کے مریض بڑھتے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے حکومت نے گائیڈ لائنز جاری کیا ہے۔ امارت شریعہ کی طرف سے بھی حضرات علماء اور امیر شریعت نے ہدایات جاری فرمائی ہیں۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان ہدایات پر عمل کریں۔ مساجد میں جائیں تو سماجی فاصلے کو یقینی بنائیں، یہ نہیں کہ چلو بھئی اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، یہ بیماری آنا ہے تو آئے گی، نہیں آنا ہے تو نہیں آئے گی، ہم کو کیا ہے، مل کے نماز میں کھڑیں گے، مل کے دعا کریں گے، مل کے عبادتیں کریں گے۔ اسلام کبھی اس طرح کی تعلیمات ہمارے لیے عطا نہیں کیا ہے۔ اگر کوئی بیمار ہوتا ہے تو وہ ڈاکٹر کے پاس جائے گا، ڈاکٹر سے تشخیص کرائے گا، پھر اس کے بعد ڈاکٹر جو دوائی دے گا وہ لا کے کھائے گا، پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے گا، اے میرے رب جو کچھ میرے لیے آپ نے مقرر کیا تھا میں نے ادا کر دیا ہے، اب شفا دینے والی ذات آپ کی ہے۔ اگر بیمار ہوتا ہے، آپریشن کی ضرورت پیش آتی ہے تو ڈاکٹرز کے پاس جائیں گے، تشخیص کرائیں گے، اب ڈاکٹرز جو کہیں گے اس کو سنیں گے، اس پر عمل کریں گے، یوں نہیں کہیں گے موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے مجھے نہ تو آپریشن کرانے کی ضرورت ہے،
اگر دل بیمار پڑ گیا ہے یا کڈنی خراب ہو گئی ہے یا اندر کا کوئی پارٹس خراب ہو گیا ہے یا ہڈی ٹوٹ گئی ہے، ہم اللہ کے حوالے چھوڑ دیں، یہ توکل نہیں ہے، یہ توکل نہیں ہے۔ توکل یہ ہے کہ ہم پہلے علاج و معالجہ کریں، پھر اللہ کی ذات پہ بھروسہ کریں، ہم اللہ کی ذات پہ بھروسہ کریں، یہ توکل ہے۔ میں ہمارے احباب سے گزارش کرتا ہوں کہ ذرا باہر رہیں۔ توکل یہ ہے کہ ہم اللہ کی ذات پہ بھروسہ کریں، یہ نہیں کہ بس جو بھی جی میں آئے کہہ دیں کہ یہ توکل ہے، یہ یقین ہے۔ آج کے اس دور میں چونکہ یہ وبا، یہ تعدی ہے، یہ ایک دوسرے کو لگ کر پھیلنے والی ہے، جیسے میرے نبی کے زمانے میں طاعون کی بیماری آئی تھی، طاعون کی بیماری، یہ متعدی بیماری تھی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس زمین کے حصے میں طاعون کی بیماری آئی ہے وہاں کے لوگ اس زمین کے حصے کو چھوڑ کر کہیں اور نہ جائیں، وہ وہیں رہیں۔ جو بیمار ہو گئے ایک دوسرے کا سہارا بنیں، ایک دوسرے کا ساتھ دیں، چھوڑ کے نہ بھاگیں، اور باہر کے لوگ وہاں نہ جائیں جہاں بیماری ہو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمارے لیے تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں۔ آج اسی طرح کی بیماری کا حال ہم دیکھ رہے ہیں۔ اب ڈاکٹرز ہمیں فون کر کے بتا رہے ہیں کہ لوگوں کو سانس لینے کی تکلیف شروع ہو گئی ہے۔ ہمارے اس شہر میں کل کی رپورٹ کے حساب سے شاید آپ نے بھی اخبار میں دیکھا ہوگا، صرف ہمارے شہر میں 10,500 لوگ پازیٹیو کی وجہ سے پریشان ہیں۔ بہت سارے وہ احباب جن کے لیے اس وقت ہاسپٹلوں میں بیڈ نہ ملنا اور بیڈ کی پریشانی شروع ہو گئی ہے۔ اس لیے میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ احباب بھی مسجدوں میں بھی، بازاروں میں بھی، گلیوں میں بھی، جہاں کہیں بھی آپ جاتے ہیں، آپ اس کا خاص خیال رکھیں کہ ماسک پہنیں، ذرا لوگوں سے دوری اختیار کریں، مصافحہ اور معانقہ سے بھی پرہیز کریں، چونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر ہم پازیٹیو ہوں اور ہم نے سامنے والے کو بیمار کر دیا، ہماری وجہ سے سامنے والا مشکل میں آ گیا۔ اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو، اس لیے آپ ذرا احتیاط کر لیں۔ ان دنوں میں ہمارے جو ایکسپرٹس احباب ہیں ان کے طرف سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ ایک لہر آئی ہے، کرونا کی ایک لہر آئی ہے، ایک دوسری لہر آئی ہے۔ اس سلسلے میں ہم میں سے ہر ایک کو اویئر ہونا، ہم میں سے ہر ایک کو اس سلسلے میں پرہیز کرنا ضروری ہے۔ اگر ہر ایک ہندوستانی، مسلمان نہیں، ہر ایک ہندوستانی، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے کرسچن ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق کیوں نہ رکھتا ہو، ہر ایک اگر پابندی کر لیتا ہے تو ہم اس بیماری کو ہرانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ بعد میں ہم اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر لیں، ایک تو ماسک بھی پہنیں، ایک فاصلہ بھی اختیار کریں، اور ساتھ ساتھ مصافحہ اور معانقہ سے بھی پرہیز کریں، پھر اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر لیں۔ اے میرے رب، جتنا میرے بس میں تھا میں نے کر لیا، اب تیری ذات پہ بھروسہ ہے، تو ہی موت و حیات کا مالک ہے، اگر تو زندگی بخشتا ہے تو ہم بچ جائیں گے، اگر آپ ہمیں دنیا سے بلانا مقدر کر کے رکھا ہے، منا جانا مقدر کر کے رکھا ہے، میری موت کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اب اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ کرے کہ آنے والے دنوں میں ہم میں سے ہر ایک اس کی طرف توجہ دے کر اس پر عمل کرے گا۔ اللہ ہر ایک انسان کی حفاظت فرمائے، ہمارے شہر کی حفاظت فرمائے۔ آپ نے شاید سنا ہوگا جب پلیگ آیا تھا، چوہوں کی وجہ سے ایک بیماری آئی تھی، ہمارے بزرگوں نے کہا، خاص طور پر ہمارے سیکریٹری صاحب نے بھی مجھ سے ذکر کیا کہ لوگوں کی میتیں راستوں پہ پڑی ہوئی تھیں، اسے دفن کرنے کے لیے، اس کی جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے کوئی نہیں ملتا تھا، راستوں پہ پڑی رہتی تھی۔ ایسا بھی ایک زمانہ گزرا ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے
کہ ان حالات میں ایسا وقت نہیں آیا ہے، اللہ انسانیت کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے شہر کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال ہم میں سے ہر ایک کو حکومت کی طرف سے جو گائیڈ لائنز جاری کی گئی ہیں اور امارت شریعہ کی طرف سے جو ہدایات جاری کی گئی ہیں، ان پر ہم میں سے ہر ایک کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ آپ احباب جامع مسجد کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں برابر تعاون کرتے آ رہے ہیں، اللہ آپ کے تعاون کو بے انتہا قبول فرمائے۔ جی ہاں، اگر اب 1 روپیہ خرچ کرتے ہیں، 1 روپیہ، تو اس پر اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے خوشخبری سنائی کہ 1 فرض کا ثواب اگر نفلی صدقہ کرتے ہیں، ہاں اگر فرض دیتے ہیں تو 1 فرض کے مقابلے میں 70% زیادہ دینے کا، مثال کے طور پہ زکوٰۃ فرض ہے اور زکوٰۃ کی رقم رمضان میں ہم دیتے ہیں تو 70 گنا زیادہ دینے کے برابر اللہ رب ذوالجلال ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ مہینہ دینے کا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ احباب جامع مسجد کی ان ضرورتوں پر برابر ساتھ دیں گے، تعاون کریں گے، بند مٹھیاں ہماری ان چادروں میں ڈالتے ہوئے جائیں گے۔ اللہ آپ کے دینے کو قبول فرما کر تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے، جو قرض میں ڈوبے ہوئے ان کے قرض کی ادائیگی کی شکلیں و صورتیں پیدا فرمائے، جن کے بزنس ٹھپ پڑے ہیں اللہ رب ذوالجلال ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے، اللہ رب ذوالجلال ان کے نقصان کو نفع میں بدل دیں، اور جو مرحومین ہم سے رخصت ہو چکے ہیں تمام مرحومین کی بھرپور مغفرت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔